بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے، میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی محسن، داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر۔ یہ اجالے کا سفر ہے، روشنی کا سفر ہے، اور قلب و روح تک روشنی کی ترسیل کا سفر ہے، جسے ہم پروگرام کی شکل دیتے ہیں اور جس کا نام ہے روشنی سب کے لیے۔ ہر پروگرام ایک مخصوص عنوان کے تحت منعقد ہوتا ہے۔ خوبصورت پروگرام میں خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ، عنوان کے ساتھ ہم ہر دفعہ آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، سماعتوں پر دستک دیتے ہیں، اس نیت سے کہ ہماری سماعتیں روشن ہو جائیں اور قلب و روح روشنی کے اس سفر کے ذریعے جلا پا جائیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان بھی بڑا خوبصورت ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا عنوان ہے اسلام کا تصور رزق۔ ہمارا دین، ہماری شریعت رزق کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا بتاتی ہے، اور کس کس چیز کو رزق کا درجہ دیتی ہے۔ ناظرین، ویسے تو رزق ہر اس شے کو کہتے ہیں جس پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جانے والی روزی روٹی، اناج، کھانا پینا، یہ عرف عام میں رزق کہلاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً غور کیا جائے، اس بات کو گہرائی میں جا کر دیکھا جائے، تو اللہ رب العزت کی ہر نعمت رزق کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، یعنی مال، دولت، اقتدار، اختیار، خوشحالی، امن، صحت، طاقت، تندرستی، فن، صلاحیت، لیاقت، اہلیت، مہارت، وقت، سخن، گفتار، اولاد، دوست، اقارب، خاندان، سکون، خوشی، اطمینان، ہر عطا، ہر کرم در حقیقت رزق کی کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ رزق کی کتنی صورتیں ہیں، کس کس طریقے سے اللہ عطا کرتا ہے، اور رزق کے بارے میں دیگر معلومات ہم تک کیسے پہنچیں گی، ہماری آج کے پروگرام کا، آج کے نشست کا یہی موضوع سخن ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ ہمارے دونوں اسکالرز کا تعلق داتا کی نگری لاہور سے ہے۔ متعدد نشستوں میں آپ کی ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ ہمیشہ قیمتی، خوبصورت اور اعلیٰ پیغام ان کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچتا ہے۔ میں سب سے پہلے خیر مقدم کروں گا محترم مفتی خلیل احمد قادری صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید جناب۔ بہت شکریہ۔ تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور دوسرے اسکالر ہمارے انتہائی خوبصورت بولنے والے، بڑے دھیمے اور تواضع بھرے لہجے میں اپنی گفتگو اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، محترم علامہ محمد وقاص جعفر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم۔ تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے۔ اسلام کا تصور رزق ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، توکل کا اور رزق کا کوئی باہمی اگر ربط ہے تو اس سے آپ آغاز فرمائیے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کیا دونوں ہم معنی ہوں گے، اس میں فرق ہوگا، یا اس میں باہمی ربط ضبط کیا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم جناب محسن صفدر صاحب، آپ نے ابتدائیہ کے اندر انتہائی خوبصورت رزق کی تعریف بھی کر دی، اور اس کے سارے جو رخ ہیں آپ نے وہ بیان فرما دیے۔ بہت اچھے انداز سے ناظرین تک یہ بات پہنچی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اور اسے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق پہننے کے ساتھ ہے، رہن سہن کے ساتھ ہے، ہر نعمت کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے رزق کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اپنا فضل قرار دیا ہے۔ واہ۔ سورہ جمعہ کی پہلی آیت کے اندر جب فرمایا گیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی ندا لگا دی جائے تو پھر وذر البیع، خاص طور پر تمام تجارت کو ترک کر دیا جائے۔ لیکن پھر فرمایا جب تم نماز مکمل کر لو وابتغوا من فضل اللہ، واہ واہ۔ تو پھر فرمایا تم زمین پر پھیل جاؤ فانتشروا فی الارض، اور پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ رزق کو حاصل کرنا، قرآن کریم فرقان حمید نے دن کے بارے فرمایا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو بنایا ذریعہ معاش ہے، کہ وہ دن کے وقت انسان نکلے اور اپنا معاش تلاش کریں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں مکمل طور پر انسان کو رزق کا جہاں تلاش کرنے کا حکم ہے، وہاں اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق بھروسے کے ساتھ بھی ہے، جس کو ہم توکل کا نام دے دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب بھی رزق کی بات آتی ہے، سب سے پہلا تصور جو انسان کے ذہن میں جاتا ہے وہ توکل کا آتا ہے۔ جی اور ٹھیک۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان کچھ کرے ہی نہ، انسان کچھ کمائے نہ۔ حالانکہ توکل جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اور اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کہ پہلے انسان اپنا عمل اور اپنی تدبیر کرے، اور کرنے کے بعد پھر اس کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ انسان تدابیر پر غور و فکر ضرور کرے اور اس پر کوشش کرے، لیکن تدبیر پر انسان یقین نہ رکھے، یقین اس کا اللہ کی ذات پر ہو۔ جیسے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے
کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ بہت اچھا ہے۔ ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر شخص حاضر ہوا سواری پر سوار ہو کے، اور مشکوٰۃ شریف کے حدیث سے پاک ہے کہ اس نے اپنی سواری کو مسجد نبوی شریف کے باہر چھوڑ دیا، اور پھر حضور کے دربار میں حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا کیسے آئے؟ اس نے کہا سواری پر۔ حضور نے فرمایا سواری کو باندھا ہے؟ تو اس نے عرض کی آقا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضور نے کہا فشدھا ثم توکل علی اللہ، پہلے جاؤ اس کو باندھ کے آؤ، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ بہت اعلیٰ۔ تو سب سے پہلے انسان کا تصور ہی، اب کسی سے بندہ تنخواہ مانگ لینا تو وہ کہتا ہے تمہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تدبیر کسی اور چیز کا نام ہے، پھر تدبیر کو اللہ کے حوالے کرنا یہ توکل ہے۔ انسان اپنی کوشش کرے، ساری زندگی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی ہنر کو سیکھتا ہے، پھر اس ہنر سے انسان کام لیتا ہے، تو یہ ساری کے سارا اس کا سفر جو ہے یہ تدابیر پر مشتمل ہے۔ لیکن جب انسان کام کرتا ہے اور اس کا پھر وہ یقین اللہ کے دربار میں رکھتا ہے کہ مجھے اللہ سے کچھ مل جائے، تو اس چیز کا نام توکل ہے۔ تو پہلے انسان کی تدبیر اور محنت ہے، اس کے بعد توکل ہے، دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ رزق کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا انسان کی تدبیر ہے، پھر اس کا پھل اللہ کے دربار میں لینا، انسان کی طرف سے کمی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کے دربار سے عطا کی امید ہونی چاہیے، اس چیز کا نام توکل ہے۔ بہت اعلیٰ، سبحان اللہ۔ بھروسے کی بڑی خوبصورت تعریف آپ نے کی، تو آپ کی تعریف کرتے کرتے ایک شعر میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے محشر میں، اللہ، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ وقاص جعفر صاحب قبلہ، وہ کون کون سے اعمال ہیں بندے کی، وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو رزق میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں یا بن جاتی ہیں؟ فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر صاحب، محسن صفدر صاحب، یہ جو ابھی رزق کے حوالے سے، توکل کے حوالے سے اس کا آپس میں جو ربط مفتی صاحب نے بیان کیا، وہ تو رزق، کیونکہ ہم نے پہلے کلیریفائی کر لیا ہے کہ رزق میں وہ تمام امور جو انسان کی بقائے حیات، اس کی حیات کو جاودانی کے لیے، اس کو اس زندگی گزارنے کے لیے جن جن امور سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو جو اس کو نعمتوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ رزق کے اندر شامل ہیں۔ درست ہے۔ یعنی صرف کھانا پینا نہیں، ہماری آنکھیں، یہ بینائی، یہ ہماری سماعتیں، یہ ہماری گفتگو، یہ سب کچھ اللہ کا رزق ہے۔ تو جب آپ وہ سارے اس رزق کے لیے آپ کو ٹوٹلی طور پہ اللہ کے اوپر توکل کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے اوپر توکل نہیں کریں گے تو آپ ایک لمحہ بھی آگے نہیں گزار سکتے۔ یہ ایک ایک سانس بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا، کیونکہ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کے اوپر ہے، اور دوسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی فرمان موجود ہے کہ رزق کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہت اچھا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کے اندر برکت ڈال دے، تمہارے رزق کے اندر برکت ڈال دے، تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یار آپ نے حقوق العباد کو ادا کیا، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے آپ پیش آئے، تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو بندہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم رہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ حقوق اللہ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی مین وائل جو چیزیں رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں، وہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، میرا ذکر نہیں کرتا، میری عبادت نہیں کرتا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر لیتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات
ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے، جب آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے جائیں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، ان وہ تمام امور ہیں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ بہت اعلیٰ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ اور مفتی صاحب قبلہ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ابھی جس طرح میں نے وقاص جعفر صاحب سے عرض کیا کہ کون سے اعمال کا، یعنی کہ ان نیک کاموں کا، ثواب کا کون سا تعلق ہے جس سے روزی کی طرف بہتری آتی ہے، تو اگر اس کو ہم وائس ورثہ دیکھیں تو یقیناً کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جن سے روزی میں کمی باقی ہوتی ہوگی، اگر کچھ زیادتی کا اضافے کا باعث ہیں تو یقیناً کچھ گناہ، کچھ کام ایسے بھی ہوں گے ناپسندیدہ جو روزی کی کمی پر بھی اثر انداز ہوتے ہوں گے، وہ امور کون سے ہوں گے، ان سے بھی روشناس ہونا بہت ضروری ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ وقاص جعفر صاحب نے، اور آپ نے بہت اچھا اس میں اشارہ دیا کہ کچھ ایسی باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں جس سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے۔ درست ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کا جہاں تک حاصل کرنے کا تعلق ہے وہاں ایک لفظ ہم برکت ساتھ جوڑتے ہیں، بالکل جیسے ہم صحیح نے توکل کو جوڑا وہاں برکت کو جوڑنا بھی ہے۔ ہے، درست ہے آپ کی رزق بات۔ کم بھی ہو تو بسا اوقات برکت اس میں پڑ جاتی ہے اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات بہت سارا رزق ہوتا ہے لیکن اس میں کمی اتنی ہو جاتی ہے برکت کی کہ ہوتا سب کچھ ہے لیکن انسان کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں شاید مفتی صاحب برکت کیونکہ نظر نہیں آتی نا، ہاں جی، برکت وہ تو صرف محسوس کی جا سکتی ہے یا آپ کا باطن اس کو محسوس حدیث پاک کے جناب شاید اس رسول لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے سمجھ نہیں پاتے ہم۔ حضرت ابو امامہ کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، ابن خزامہ کی حدیث پاک ہے کہ وہ اللہ کی ضمانت میں رہتے ہیں۔ فرمایا ان عاشا روزی کا، اگر وہ زندہ رہیں تو ان کو رزق زیادہ دیا جاتا ہے، وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر ان کی موت واقع ہو جائے تو اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب وہ کون سی ہیں؟ فرمایا رَجُلٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ، بہت پہلا وہ شخص کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے، سبحان یہ اللہ۔ سب سے پہلی خوبی یہ بیان کی۔ پھر فرمایا رَجُلٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، دوسرا وہ شخص جس کا آنا جانا مسجد کے ساتھ رہتا ہے، نمازی ہے، اور فرمایا ہاں جی نمازی ہے اور نماز کے لیے وہ آتا جاتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا رَجُلٌ خَارِجٌ إِلَى اللَّهِ، اور تیسرا وہ شخص جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ تو یعنی اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان کا رزق اللہ کی ضمانت میں ہے، زندگی کے اندر رزق کی ضمانت کیا مرنے کے بعد ان کی۔ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے، جس میں حدیث پاک میں سب سے پہلی چیز ہے غفلت۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ معیشتاً دن کا جو بھی آیت طیبہ کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اللہ کے ذکر سے جب انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا سایہ چھوڑ دیتی ہے۔ اور اسی طرح استغفار نہ کرنا، درست۔ استغفار کے ساتھ شکریہ رزق مفتی بڑھتا صاحب۔ ہے اور استغفار نہ کرنے سے کام ہو جاتا ہے۔ اصل میں ایک ذیلی سوال میں آپ سے وقفے میں جانے کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کچھ چیزیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، تو میں ایک ذیلی سوال اس بات سے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت سے چیزیں کم ہو جاتی ہیں، کمی کا شکار ہوتی ہیں، اس میں ہم ایک بات کو اور آگے بڑھانا ہے، لیکن میں آپ کی اجازت سے پہلے وقفے کے کچھ لمحے گزار کر واپس آتا ہوں۔ جس طرح بھی مفتی صاحب نے 3 بندوں کی ضمانت کے طور پہ بتایا، تو آئیے آج سے میں آپ سب جو بھی ہمارے ناظرین اس ٹرانسمیشن سے وابستہ ہیں، آئیے پہلی عادت تو آج سے اپنانا شروع کر دیں، جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اور اس میں کچھ لگتا بندے کا نہیں ہے کہ جب آپ گھر میں جائیں تو بآواز بلند کہہ دیں السلام علیکم۔ سلام کی عادت آج سے اگر ڈالنا شروع کر دیں تو آئیے وہ 3 بندے جن کی ضمانت خود تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اس میں سے پہلا بندہ بننے کی تو ہم کوشش کریں، سلام کی عادت ڈالیں جب بھی ہم کسی جگہ داخل ہوں، دفتر میں، گھر میں، کسی جگہ۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس عادت پر ہمیں پکا کر دے، مستقیم کر دے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے ARYQ پر پروگرام روشنی سب کے لیے، اور اسلام کا تصور رزق ہمارا موضوع سخن آج کے پروگرام کا، آج کے ایپیسوڈ کا ٹائٹل ہے۔ میں بڑھتا ہوں مفتی خلیل احمد قادری صاحب کی جانب اور اس کے بعد علامہ صاحب۔ سوال میرا ایک ہی ہے، میں دونوں سے حضرات سے آپ سے انپٹ چاہتا ہوں۔ ابھی وقاص صاحب میں آپ سے پہلے شروع کرنا چاہوں گا کہ ابھی وقفے میں جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب بندہ ذکر اذکار سے غافل ہوتا ہے اور عبادات کی کمی واقع ہوتی ہے، نماز، روزہ اور دیگر امور سے بندہ جتنی دوری اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سے جتنا دور ہے بندہ اتنا ہی اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب ایک بہت کامن سینس کا بھی ایک سوال ہے، ہماری یوتھ بھی یہ سوال پوچھتی ہے جو آہستہ آہستہ اللہ معاف کرے کہ ایتھیزم کی طرف چلتی جا رہی ہے، الحاد کے رستے پہ سفر کرتی ہے، وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بات تو بتاتے ہیں لیکن اب جو اہل ایمان ہی نہیں،
कुफार हैं, मुशरिक हैं, दुनिया की ऐसी तमाम कौमें, इवन जो अल्लाह के वजूद से भी इनकारी हैं, वो कौमें तरक्की की, माल की कसरत के रस्ते और उसकी मेराज पर हैं। आलम कुफर देख लें और आलम इनकार जितना है, सारे का सारा हमसे ताकतवर है, माली एतबार से, मुआशी एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, हर नेमत उनके पास वाफर है। हर नेमत की तंगी और कमी का शिकवा हमें है जो अहले ईमान है। तो ये मिथ समझ नहीं आती, बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, हमें इसमें से कैसे रास्ता तलाश करना। एक तो वो इकबाल का शिकवे के अंदर है ना शेर जी, नेमतें तेरी हैं अगियार के काशानों पर, हाय हाय, बर्फ गिरती है तो गिरती है बेचारे मुसलमानों पर। ये वही क्वेश्चन है जो आज की नौजवान नस्ल जो है वो करती है कि हमारे लिए इतना मामला ख़राब क्यों है। तो एक तो पहली चीज़ तो ये कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान, और वो ये है कि ये दुनिया जन्नत है काफिरों के लिए और मोमिन के लिए कैद खाना है। एक तो ये चीज़ हो गई, यानी हम यहाँ पे आजमाइश के लिए आए हुए हैं, ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है ना, सबसे बड़ी नेमत जो है वो हिदायत है। अगर आपके पास हिदायत है तो उसके साथ ईमान भी है, उसके साथ रिस्क भी आपको फ़ायदा देगा, आपकी औलाद भी आपको फ़ायदा देगी, आपको तमाम नेमतें मिलेंगी। और जब आपके पास हिदायत नहीं होगी तो सारी दुनिया जहान की जितनी नेमतें मिल जाएं वो सारी आपके लिए आजमाइश बन जाएंगी, वो बाइस से आपके लिए अजाब बन जाएंगी, बाइस से आपके लिए आप क्या कह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना देंगी। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास औलाद है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस औलाद के हवाले से आपको हिदायत नहीं दी, उस औलाद को उसकी तरबियत नहीं हो सकी, तो वही औलाद आपके लिए वबाल जान बन जाएगी। इसी तरह माल है, माल अगर आपके पास कसरत के साथ है लेकिन हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत का नूर है, ईमान का नूर है, वो मौजूद नहीं है, तो वो ही माल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे खर्च हो जाएगा जिससे उल्टा वो गुनाह ज़्यादा करेगा। इसी तरह जवानी है, सेहत है, अगर हिदायत नहीं है तो वो जवानी को मिस यूज़ करेगा, उसका अपने माल को मिस यूज़ करेगा, अपनी सेहत को मिस यूज़ करेगा। तो हमारी नौजवान नस्ल को बात असल में समझने की ज़रूरत यह है कि पहली चीज़ ये है कि ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना है, ये दुनिया हमारे लिए आजमाइश है, हमने इसी तनाजुर से इसको देखना है। और जब हम आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में फ़ख्र को इख्तियार किया हुआ है, और वला फ़ख्री, मुझे इसके ऊपर यानी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद साख्ता तौर पे अपनी मर्ज़ी के साथ मैंने जो है वो इस फ़ख्र को इख्तियार किया हुआ है। तो लिहाजा अगर कोई फ़ख्र आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतों से महरूम कर दिया, बल्कि वो तमाम चीज़ें, अगर आपके पास हिदायत और ईमान मौजूद है तो आप एक कोठड़ी के अंदर भी बैठे हुए हैं तो अल्लाह ताला की सारी नेमतें आपके पास मौजूद हैं। और अगर हिदायत और ईमान नहीं है तो दुनिया जहान की सारी नेमतें मिल जाएं, उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, बल्कि वो आपके लिए बाइस अज़ाब बन जाएंगी। जी मुफ्ती साहब, आप क्या फरमाइएगा? मैं असल में आप शायद मैं इसको इस तरह ले लूँ कि हम लॉजिकली इस बात को समझना चाहते हैं ताकि हमारी मंतक और दलील के साथ, ताकि हमारी यूथ जो है उनके यहाँ पे जो बार बार एक कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी आती है वो दुरुस्त हो जाए। माशाअल्लाह कुरान करीम फुरकान हमीद ने हमें यहाँ दो नज़रियात इस हवाले से भी अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। एक तो बात यह है कि कहते हैं ना किसी की रस्सी ढीली कर देना, इसको हम कुरान करीम फुरकान हमीद की ज़ुबान में मोहलत का नाम देते हैं। एग्रीड। तो अल्लाह पाक ने सूरत निसा के अंदर, सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 178 के अंदर इस चीज़ की तरफ इशारा फरमाया कि अन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हमने उनको मोहलत इसलिए दे रखी है ताकि उनके गुनाह ज़्यादा हो जाएं। और ये सवाल तो सहाबा रसूल अलैहिम रिदवान ने भी किया था जनाब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या वजह है कि अल्लाह पाक हमें आज़माइश दे रहा है और उनके पास सब कुछ है जो इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। तो सरकार की बारगाह में यह सवाल किया गया, कुरान करीम फुरकान हमीद ने उसका जवाब यह अता फरमाया कि इनका अजर इनको दुनिया में ही दे दिया जाता है और आखिरत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ा लॉजिकल बात। सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि आप देखो ना बड़े बड़े हमारे लाहौर के अंदर अस्पताल भी हैं जो कुफार के बने हुए हैं, अंग्रेज़ों के बने हुए हैं, ठीक है जी। मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर एक जाविया बयान किया है कि जो शख्स नेकी करता है हम उसका अजर रखते नहीं हैं, लेकिन दुनियादार काफिर को हम दुनिया में ही अजर अता फरमा देते हैं, मोमिन का अजर हम आखिरत के लिए रख देते हैं। बल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, कुरान पाक का नज़रिया है कि आक़िबत मुत्तकीन के लिए। तो सबसे पहली वजह तो इसमें यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि उनका अजर दुनिया के अंदर ही अता करना है, उनको ज़्यादा मिल जाता है। हमारा अजर आखिरत के लिए है तो हमें आज़माइश दी जाती है। ये खूबसूरत बात, ये खूबसूरत बात। दूसरी बात वजह भी है, कतई कलामी की माफ़ी मुफ्ती साहब, असल में शायद ये वजह भी हमें कंफ्यूज करती है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा होता या उतना जितना हमारा रिक्वायर्ड और नीडेड है, और दूसरे बंदे को उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। अभी हशर वाला तो मिला नहीं,
ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں اور اس کے بارے میں شعور بھی نہیں ہے، تو جس کو جو ظاہراً ملتا زیادہ نظر آتا ہے اس سے ہم شاید کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ہمارا حصہ ان کے مقابلے میں بہت تھوڑا اور دین کی اخلاقیات کے اندر ایک سب سے بڑی عبادت صبر ہے، اعلیٰ. اور قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا ان اللہ مع الصابر، اللہ صابروں کا ساتھی ہے. تو اب چونکہ دوسری چیز مسلمانوں کے لیے جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم انسان کو آزمائیں گے، بالکل کبھی لاجیکل خوف سے، کبھی اولاد کی کمی سے، کبھی مال کی رزق کمی کی سے، تنگی رزق کی سے، کمی پھل سے، یہ اسی چیز کا نام تو ہے کہ بندہ مومن کو آزمایا جا رہا ہے. اور قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ اے صحابہ رسول تمہیں کیا آزمایا گیا، تم سے پہلی والی امتوں کو اتنا آزمایا گیا حتیٰ زلزلوا، یہاں تک کہ ان کو جھٹکا دے دیا گیا، اور ان کا نبی پکار اٹھا کہ اینا نصر اللہ، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے جواب دیا نصر اللہ ہے قریب، اللہ کی مدد بہت قریب آ چکی ہے. تو یہ چیز صبر جو ہے نا وہ ہمیں جھٹکا دینے کے لیے یا ہم سے نیکی زیادہ کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کم رزق دیتا ہے بسا اوقات. یہ اچھا خوبصورت بات ہو گئی. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں وقاص جعفر صاحب، بات بڑی دلچسپ پڑھنے میں داخل ہو گئی، بات سے بات نکل رہی ہے اور کام کی بات نکل رہی ہے. کیا اس کا مطلب ہم یہ بھی سمجھیں کہ اگر رزق میں کسی جگہ کمی ہے تو وہ بہرحال ہماری بھلائی کا سبب بھی ہو سکتی ہے؟ از اٹ اور ناٹ؟ بالکل بے شک، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ان کا حساب لینا اللہ نے. ایک ایک چیز کا وہ ایک شعر کا ہے مصرع کہ مالک تے تھو لیکھا مکسی، تو وہ جو ایک ایک چیز کا آپ سے حساب لینا ہے. تو جتنی آپ نے نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہا ہے، جتنی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں، جتنا رزق آپ کو مل رہا ہے، آپ کو جو جو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس ایک ایک چیز کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور اگر وہ جیسے صوفیاء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آزمائش، اللہ تعالیٰ ہمیں کم رزق دے گا، کم نعمتیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حساب بھی ہم سے کم لے گا. تو جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے اتنا ہی آپ کا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ ان کا جو ہے ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے کو امیر بنایا تھا، تو ان کا بھی احتساب کے حوالے سے کہ ان کا بھی حساب و کتاب جو ہے ذرا ڈیٹیل میں ہوگا. تو اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جتنی نعمتیں، حضرت مولا علی سے آپ پوچھیے نا، مولا علی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے فقر کو خود اختیار فرمایا. مولا علی کا اپنا قول ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب میں پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے جو باز پرس میں آسانی فرمائے، ہلکا پھلکا. ہلکا پھلکا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مولا علی کا اپنا مطمع نظر تھا. ہائے ہائے ہائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ہم نعمتوں کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے جواب دہی ہوگی. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ آپ اس زندگی کو دیکھ لیں، وہ جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ ہم صرف اپنے اس ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں. پتہ نہیں لاکھوں سال ہماری روحیں جو ہیں وہ عالم ارواح میں رہی ہیں، اور اس 100 سالہ دور گزر جائے گا زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں، اور اس کے بعد پتہ نہیں ہزاروں سال ہم نے پتہ نہیں پھر کتنے رہنا ہے، اور پھر عالم برزخ میں کتنا رہنا. یہ اتنا طویل سفر ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ ایک بلبلے کی مانند ہے، جیسے ایک حباب ہے، حباب کی طرح ہے، یعنی ایک سمندر ہے بحر بے کنار انسان کی لائف جو ہے، اور اس میں ایک یہ جو دنیا کی زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے. ایگریڈ. تو اس لیے اگر اس مطمع نظر سے سوچا جائے گا تو پھر یہ اگر کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے، اگر کوئی تنگی آ بھی جاتی ہے تو انسان کو وہ تنگی محسوس نہیں ہوگی. مفتی صاحب چند لمحے میں بھی ہم اجازت دیتے ہیں، تو کیا اجتماعی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کا رزق روک لیا جائے؟ اوورآل ایز اے نیشن جو ہے وہ ہم تنزلی کا، تنگی کا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جائیں، پتہ چلے کہ جناب یہ واقعی لگے کہ باقاعدہ روکنے والے نے کام روک دیا. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سابقہ قوموں کی مثالیں جب دی گئی ہیں تو اسی چیز کو قحط کہا گیا ہے کہ جب بھی اس قوم کے نافرمانی بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی طور پر قوم پر قحط اتارا، اور قحط میں ان کا رزق بند کر دیا گیا، ان کی اولاد بند کر دی گئی. یہاں میں ایک بڑی خوبصورت واقعے کی جو ہے نا وہ ساتھ ایک جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ اعراف کے اندر ایک تفسیر کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک مطبخ نے یعنی باورچی نے آپ سے پوچھا کہ میری اولاد نہیں ہے تو آپ میرے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمائیں. تو آپ نے اسے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، یہاں تک کہ 700 مرتبہ روزانہ پڑھو. صحیح. تو انہوں نے اتنی استغفار کی کہ 7 تسبیحات یعنی 700 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دی. اللہ پاک نے اسے یک کے بعد دیگرے 7 بیٹے عطا فرمائے. اس نے یہ بات حضرت امیر معاویہ سے عرض کی. اس طرح میں امام حسن مجتبی سے میں نے پوچھا تو آپ نے جو نسخہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب دوبارہ ان سے ملاقات ہو تو پوچھے گا کہ نسخہ آپ نے لیا کہاں سے ہے. تو انہوں نے پھر جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ نسخہ قرآن کریم فرقان حمید سے لیا ہے. اور وہی آپ والی بات
آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قرآن کریم سے یہ بات سیکھی ہے اور پڑھی ہے کہ سابقہ قوموں پر جب اللہ پاک کی نافرمانی قوموں کے اندر بڑھی، اللہ پاک نے ان کا رزق بند کر دیا، ان کی اولادیں چھین لی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ استغفار کرو کثرت کے ساتھ۔ جب قوم نے استغفار کی تو اللہ پاک نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، رزق بھی عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا بنیادی طور پر تصور موجود ہے کہ جب انسان کی نافرمانی بڑھتی ہے رزق میں کمی آتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں انسان رجوع کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اثر انداز ضرور ہوتی ہیں۔ جی درست، بڑی خوبصورت گفتگو اس سیشن میں ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قیمتی حصہ تھا ہمارے پروگرام کا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ساری قیمتی باتیں آپ کی سماعتوں تک بھی ضرور دستک دے رہی ہوں گی۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ روشنی سب کے لیے New day, new design. Spend rupees 108,100 to save gold 80%, worth rupees 80,000. Buy now. ARY Sahulat Wallet, پاکستان کا پہلا گولڈ سیونگ والیٹ۔ آج ہی ممبر بنے اور حاصل خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور بڑا خوبصورت عنوان ہے جس پر آج ہمیں گفتگو کرنے کا اور پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، اسلام کا تصور رزق۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں بار دیگر آپ کا خیر مقدم۔ سلسلہ کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ وقاص جعفر صاحب، رزق میں اضافے کی کچھ دعائیں بھی کلام مجید میں بھی ہیں، ہمارے کریم آقا نے بھی تجویز فرمائی ہیں، مسنون بھی ہیں، تو کچھ ایسی چھوٹی موٹی دعا جو ہمیں آسانی سے یاد بھی ہو جائے، یا کچھ ایسے اشاریے کہ ہمیں اس پر آسان ہو جائے اس رستے پر عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی زبان کے ذریعے۔ دیکھیے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھانے کی دعا، ٹھیک ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب آپ باہر نکلیے، اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اللہ کے اوپر توکل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے جو ہے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ وتوکلت علی اللہ۔ توکلت علی اللہ۔ اسی طرح برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر جو سب سے بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے وہ بنیادی دعا بھی ہے اور بنیادی اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائٹل بھی، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اسی چیز کو ہم نے بار بار اپنے ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس رزق سے صرف کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہیں، آپ کی سانسیں، آپ کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ساری چیزیں رزق میں اضافہ، وہ آپ کی اس کا شامل ہے۔ مثال طور پہ اللہ تعالیٰ، اللہ نہ فرمائے کوئی بیماری آ جاتی ہے، کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی سماعت چلی جاتی ہے، کوئی گونگا ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جاتے، تو وہ ظاہر ہے رزق کی کمی ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ جو نعمت آپ کو مل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے آپ کو محروم کر دیا ہے۔ تو وہ تمام دعائیں اگر آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نہیں، تمام دعائیں دیکھیں تو اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، جیسے فرمایا رزق نافع، کہ یا اللہ مجھے اچھا رزق عطا فرما، پھر فرمایا اس میں اضافہ فرما، یعنی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو اگر آپ کولیکٹیولی دیکھیں گے تو آقا علیہ السلام نہ صرف آپ یعنی کہ روزانہ کے جو گھریلو امور ہیں ان کے اندر بھی، آپ کے جو مذہبی امور ہیں، عبادات کے امور ہیں ان کے اندر بھی، ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول جو ہیں وہ آپ کو دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ آخر میں اگر دیکھیں اسی حوالے سے کہ جو قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا اللہ میری بیوی کی اور میرے بچوں کے حوالے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو یہ کیا ہے؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ میرے یعنی کہ ظاہر ہے اب بیوی، بچے، یہ تمام چیزیں بھی تو رزق میں شامل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے سکون کا باعث، جیسے آپ نے ابتدائی میں بھی کہا کہ یہ سکون اور اطمینان قلب جو ہے یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں کرتی ہیں کہ جیسے روزہ افطار کرنے کی دعا آپ کو ملتی ہے، روزہ کھولنے کی دعا آپ کو، روزہ رکھنے کی دعا ملتی ہے، ان تمام دعاؤں کے اندر آپ کو جو بنیادی چیز ملے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے برکت، اللہ تعالیٰ سے رزق میں اضافے کی دعا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جو دعائیہ معاملات میں نے وقاص جعفر صاحب بہت اچھی بات ماشاءاللہ۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کے بارے کہا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، جو دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے فما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
لیکن دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جو دعا ہے یہ دنیا کی ہر نعمت کو پانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. بہت ہی بہتر. اب دیکھیں نا، انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے. جب انسان طواف کرتا ہے تو رکن یمانی سے گزر کے جب حجر اسود کے قریب جاتا ہے تو آخر میں اس دعا کا سنت کے طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا. درست ہے. سب سے بڑی جو ہے نا انسان کے لیے یہ چیز ہے. پھر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، یہ حدیث پاک کے اندر یہ دعا جو ہے یہ سکھائی گئی ہے ہر مصیبت سے بچنے کے لیے اور رزق میں اضافے کے لیے. ایک چیز اور میں آپ کے سامنے عرض کروں اس پروگرام کی وساطت سے اور آپ کے وساطت سے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کے لیے دعا کرنا. کنز العمال کی ایک صحیح حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ من ترک الدعاء لوالدیہ فقد انقطع عنہ الرزق. اگر کوئی شخص ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اللہ پاک اس کا رزق ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق کم کر دیتا ہے. اب دعا زندہ ہیں تو صحت و سلامتی کے لیے، عافیت اور ایمان کی بقا کے لیے، اور اگر وہ فوت شدہ ہیں تو ان کے بخشش کے دعا کے لیے. انسان سب کے لیے دعائیں کرتا ہے لیکن سبحان اللہ یہ اور ایک قبولیت والی کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت یقینی ہے، جیسے فرض نماز کے فوری بعد والی دعا. لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا. لا رد فیہن ولا شک فیہن. کون کون سی 3 دعائیں؟ دعوت المظلوم و دعوت المسافر. جب کسی شخص پہ ظلم ہوا ہو مظلوم دعا کر دے، اور حالت سفر میں کوئی دعا کرے. اور آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. انسان کبھی حاجی صاحب کا پلو پکڑتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے میرے لیے دعا کرنا. کبھی مولوی صاحب کی چوکھٹ پہ جاتا ہے عید کے اجتماع میں میرے لیے دعا کرنا. کبھی وہ جناب والا بڑے نمازی کے پاس جاتا ہے. لیکن جس کی وہ سارے کے ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں مگر وہاں ظن ہے، صرف جو ہے نا امید ہے، اور جس چوکھٹ پہ یقین ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق یقین ہے انسان اس چوکھٹ کی پرواہ نہیں کرتا. اور وہ چوکھٹ کون سی ہے؟ وہ ماں باپ کی چوکھٹ ہے. ان سے دعا کے لیے استدعا کرے، ہر طرح کی دعا وہاں پوری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وقاص جعفر صاحب، اختتامی کلمات ہیں، 2 جملوں کا پیغام آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کے لیے عطا فرمائیے. میں اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ترمذی شریف کی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں رزق اور فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو گے جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. صبح وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور صبح رات کو شام کے مغرب کے ٹائم وہ اپنا پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اور لالچ بھی نہیں کرتے، جوڑتے بھی نہیں. تو پنچھی تھے درویش والی بات. وہ یہی پیغام ہے کہ اصل تعلق جو ہے کہ آپ کا تعلق جتنا اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور جیسے ایک دعا بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تو جب آپ کا توکل اللہ کے اوپر ہوگا، جتنا بھروسہ آپ کا اللہ کے اوپر ہوگا، اور جس طرح میں بار بار کہتا ہوں جس طرح آپ حقوق العباد کو جو ہے وہ نمایاں کریں گے، جتنے آپ حقوق العباد کو بروئے کار لائیں گے، جتنے آپ اپنے جیسے بھی والدین کی بات کی گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماں باپ کے پاس بیٹھے ہو اور تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ ماں باپ ظاہر ہے آج کل کا ماڈرن زمانہ اور ہمیشہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارے بچوں کے لیے وہ ماڈرن ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ظاہر ہے وہ پرانی باتیں کرتے ہیں اور تم نئی باتیں کرتے ہو، جنریشن گیپ ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کوئی ایسی بات کہو اپنے ماں باپ کے لیے، کوئی ایسی لطیف بات کر دو جس سے تمہارے ماں باپ خوش ہو جائیں، حضور نے فرمایا یہ تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے سے افضل. اللہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تو ابھی کہہ رہے دعا آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے وہ آٹومیٹکلی دعا بن جاتی ہے. تو اس لیے خیر خواہی کے کام کیجئے، حقوق العباد کو جو ہے وہ سر انجام دیجئے، اپنے صلہ رحمی کیجئے، اس سے برکت پڑتی ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے تو اللہ تعالی ہمارے رزق کے تمام مسائل کو انشاءاللہ تعالی حل فرمائے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب کیا پیغام نشر کیجئے گا؟ سب سے بڑی بات اس پروگرام کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جتنا تعلق اللہ سے جڑتا ہے اتنی انسان کے لیے معافی کے دروازے بھی کھلتے ہیں، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اللہ پہ یقین ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر میں واقعہ پڑھا. آپ نے ایک چونٹی سے پوچھا کہ تیرا رزق کتنا ہے، کتنی تیری خوراک ہے؟ اس نے کہا جی سال میں 2 چاول. آپ نے ایک سوراخ کے اندر اس کو بند کر کے 2 چاول پھینک کے اوپر سے بند کر دیا، فرمایا سال کے بعد کھولوں گا. جب سال کے بعد کھولا تو آپ نے دیکھا کہ 1 چاول اس نے کھایا، 1 اس نے رکھ دیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا؟
اس نے کہا آقا جھوٹ نہیں بولا اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ پہلے میرا رزق اللہ کے ذمہ تھا، میں بے فکر ہو کے کھاتی تھی اور سارے دن اب مجھے یہ خطرہ تھا کہیں سلیمان علیہ السلام بھول نہ جائیں، اور اس ڈر کی وجہ سے میں نے ایک چاول کھایا، اگر بھول بھی گیا تو کم از کم 1 سال تو اور زندہ رہوں گی نا۔ یہ دیکھنا سبق کیسا سکھایا کہ انسان کا جب تعلق اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے نا، بھروسہ مکمل اور توکل ہوتا ہے، تو پھر انسان کو کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی قربانی، اور چاہے بڑی سے بڑی ہستی بھی اپنے ذمہ انسان سمجھے کہ فلاں کے ذمہ ہیں تو پھر انسان کے لیے کمیاں ہوتی ہیں۔ بھائی زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی خلیل احمد قادری صاحب بہت شکریہ، اور یہ آخری جو آپ نے روایت سنائی ہے تو یہ تو بڑی روح پرور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ کریم ہم فقیروں کی آج کی سلامی ان کی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے۔ وہ چونٹی بھی کتنی خوشبخت ہوگی جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے تخاطب کا شرف پاتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ علامہ وقاص جعفر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں، علم میں، فضل میں، اور آپ کے جملہ جو رزق ہیں اللہ ان میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ابھی علامہ وقاص جعفر صاحب صحابی رسول کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے تھے کہ اپنے والدین کو جنریشن گیپ کے باوجود جو ہے کوئی لطیف بات کر کے ان کو ہنسا دینا، ان کو خوشی میں مبتلا کر دینا، ان کو اچھا ماحول ایٹماسفیئر پرووائڈ کر دینا، یہ بھی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، بلکہ اس کو تلوار کے جہاد سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا موقع تھا، اعلان ہو چکا تھا کہ لوگ آئیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ ایک کم عمر کم سن صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ فردن لوگوں سے کچھ معلومات لے رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے، جسٹ لائک این انٹرویو جسے ہم کہتے ہیں، صرف سمجھنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ تو اس صحابی سے، کم سن صحابی سے پوچھا آپ نے کہ جب تو آیا ہے تو اپنے والدین کو کس حال میں چھوڑ کر آیا؟ کہا جی میری جدائی میں رو رہے تھے، اور میری جدائی میں اور جہاد میں جانے سے ان پر آزردگی بھی تھی کچھ، ظاہر ہے ماں باپ جس طرح اولاد کی جدائی کی شدت میں روتے ہیں تو وہ رو رہے تھے، اس وقت حالت تو ان کی اس طرح تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فوراً واپس چلا جا، جس طرح ان کو رلا کر آیا ہے اسی طرح جا کے ان کو ہنسا اور ان کو خوش کر، تجھے گھر بیٹھے اللہ جہاد کا ثواب دے دے گا۔ تو اس انداز میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہمیں عبادت کا مفہوم آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو جائے۔ اپنے معزز مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ 2 منظوم پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رزق کے حوالے سے ایک دعائیہ ہے کہ حلال رزق کا مولا کچھ انتظام بھی دے، حلال رزق کا مولا کچھ انتظام بھی دے، مجھے دیا ہے جو علم و ہنر تو کام بھی دے۔ حلال رزق کا مولا کچھ انتظام بھی دے، مجھے دیا ہے جو علم و ہنر تو کام بھی دے۔ اور آخرش پیغام یہ ہے، اور یہ ایک طرح سے ایک بڑا لطیف سا طنز بھی ہے اس شعر میں، لیکن محسوس کرنے سے پتہ چلے گا، خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ خدا کا رزق ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ اللہ بانٹنے والے ہاتھوں کو سخی کر دے اور ہمیں معاشرے کی ضروریات پورا کرنے والا بنا دے، اور جو رزق دینے والی ذات ہے اس پر ہمارا توکل اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا توکل ابھی ایک چیونٹی کا جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے مذکور ہوا۔ نیکی کی، خیر کی اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔